السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کا شکر اور رشتہ داری پر۔ زندگی کا شکر کے بارے میں تو ہمیشہ بات کرتی ہوں اپنے ویڈیوز میں، لیکن اس ویڈیو میں کچھ خاص بات ہے، وہ ہے رشتے، انمول رشتے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیے ہیں، جن کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ رشتے بھی ایک بہت خوبصورت نعمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اس چیز کا ہمیں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور رشتوں کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان رشتوں کو اس دنیا میں رہ کر اور خوبصورت اور دوسروں کے لیے انسپریشن کیسے بنائیں۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات اچھے نہیں ہوتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں جو رشتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ان کی قدر نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، بھلے سے ان کا سلوک برا ہو پھر بھی اچھا کرے۔ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کیوں کریں، لیکن صرف اچھے کے مقابلے میں اچھا کرو گے، یہ کون سا حساب ہے؟ امتحان تو وہی ہے نا، جب کوئی برا سلوک کرے پھر بھی تم اچھا سلوک کرو۔ زندگی میں رشتے ایک انمول تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست اور رشتہ دار، یہ سب زندگی کے خوبصورت رنگ ہیں، لیکن آج کل ہم اکثر ان کی اصل قدر کو بھول گئے ہیں۔ کسی کی بگ فیملی ہوتی ہے، کسی کی اسمال فیملی ہوتی ہے۔ ان فیملیز میں الگ الگ مینٹیلٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی سب کے ساتھ بنے، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ آپ سب کے ساتھ تعلقات خراب کر کے چلیں۔ بس ضروری تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کر کے اور رشتہ داری میں ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھیں۔ آئی نو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اپنوں کی بات بری لگ جاتی ہے اور آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے ان کے بیہیویئر سے یا ان کی کچھ باتوں سے۔ آئی نو، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے اور ان کے برے برتاؤ میں آپ کو بھی برا نہیں کرنا ہے۔ آپ پھر بھی اچھے رہیں ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ۔ یقین کریں، آپ کے رشتے بہت مضبوط ہوں گے اور اس میں اللہ پاک آپ کو برکت بھی دے گا اور آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زندگی اکیلے گزارنا بہت مشکل ہے۔ رشتے ہی ہیں جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تکلیف میں تسلی دیتے ہیں اور خوشی میں مسکان دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں قبیلہ اور خاندان اس لیے دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتے انسانیت کی پہچان ہے۔ اسی بیچ میں ایک بڑی خوبصورت رشتے پر تھوڑی بات کروں تو وہ ہے ماں باپ کا رشتہ، اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ لقمان میں، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت کرنا صرف فرض نہیں بلکہ جنت کا ذریعہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو سوچئے، ماں کی دعا اور خوشی آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا سبب بنتی ہے۔ اور جب بات ماں باپ کی آتی ہے نا، تو دنیا کے ساری نعمت پھیکی لگتی ہے۔ جس کے سر میں ماں باپ کا سایہ ہے نا، وہ میں مانتی ہوں سب سے امیر اور خوش قسمت انسان ہے۔ اور اس نعمت کا میں ہمیشہ اللہ سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنے خوبصورت سے رشتے اس دنیا میں دیے۔ اور ماں باپ کا درجہ اللہ نے بہت بلند بنایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ ماں باپ کے جتنا پیار محبت تم سے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ سے اس نعمت کے لیے ہمیشہ شکر ادا کیا کرو، اور اپنے والدین کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کیا کریے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی جان مال کی حفاظت کرے اور ان کو حیات کا بڑا رکھے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں
اس دنیا میں ہر وہ خوشی دیکھ پائیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب میں بات کرتی ہوں ایک بڑے پیارے رشتے کے بارے میں، جو ہے بہن بھائی کا رشتہ۔ یہ رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور پاک رشتہ ہے۔ اسلام میں اس رشتے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن آج کل لوگ اکثر اس کی قدر کو بھول جاتے ہیں۔ بہنوں کی اہمیت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو بہنیں گھر کی رحمت ہیں اور برکت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اسے جنت سے نوازتا ہے۔ اگر بیٹی کی اتنی اہمیت ہے تو بہنوں کا مقام بھی برابر کا عزت والا ہوتا ہے۔ بہن بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہے، اسے اپنے ماں باپ کی یاد دلاتی ہے، اسے ماں والا پیار کرتی ہے، اور زندگی کی ہر مشکلات میں سب سے پہلا سہارا بہن ہوتی ہے۔ ایک بھائی کی اہمیت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک حفاظتی دیوار ہوتا ہے۔ اسلام میں بھائیوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی حفاظت کریں اور ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں، اس کی عزت کی حفاظت کریں اور اس کی ہر مشکلات میں اس کو سپورٹ کریں۔ بھائی بہنوں کا محافظ ہوتا ہے، جو اسے ہر مشکلات میں سپورٹ کرتا ہے اور اسے ہر پریشانی سے اسے دور رکھتا ہے۔ اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورت پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہن کی حفاظت کرے اور ضرورت آنے پر اسے سہارا دے۔ اب میں بات کروں گی کہ آج کل کی حقیقت کیا ہے۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بہنوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی زمین جائیداد کو لے کر، کبھی مال کو لے کر، یا کبھی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، اور وہی بھائی بہنیں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور کئی سالوں تک ایک دوسرے سے بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمیں اس چیز کو سائڈ پر رکھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رشتہ کتنا پاک ہے اور اللہ نے اسے کتنی پاکیزگی سے نبھانے کے لیے کہا ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا مال قیمتی نہیں ہے، قیمتی تو وہ رشتہ ہے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ جو بھائی بہن ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ان کے رشتوں میں اللہ پاک اور برکت ڈالتا ہے۔ اور یقین جانیں، بہن بھائی کا رشتہ اس دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اگر ہم بھائی بہن میں محبت ہے اس دنیا میں، آج کے جنریشن میں، تو ہمیں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آس پاس ایسے بھائی بہن ملے ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بہن بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے دعا، محبت اور حمایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو آج سے ہمیں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم بھائی بہنوں کے بیچ میں اگر محبت ہے تو اسے اور بڑھا دے، اور اگر ہمارے بیچ میں کوئی سی بھی کھٹاس ہے تو اسے ختم کر کے ہم اپنے رشتے کو ایک نئی راستے پر لے کر چلیں اور اسے برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اور میں اللہ پاک کا ڈھیروں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے بھائی بہن دیے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا آسان ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ میری بہن مجھے ماں سا پیار کرتی ہے اور میرا بھائی مجھے باپ سا پیار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ مجھے اس دنیا میں میرے ماں باپ کے ساتھ میرے ایسے پیارے پیارے بھائی بہن ملے ہیں جن کے ساتھ میں بہت محبت سے اور خلوص سے رہتی ہوں، اور ان کے لیے بہت ڈھیروں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں اپنی زندگی میں بہت کامیاب کرے اور وہ جہاں کہیں بھی رہیں ہم سب ہمیشہ ساتھ رہیں اور ہمیشہ خوشگوار رہیں۔ آپ جو اسکرین پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو پہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرے 2 نیفیو ہیں اور میری بھابھی ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میری اپنی بہن جو ہے وہ اتراکھنڈ میں رہتی ہے، اور اس ویڈیو پہ جو ہے وہ میرے بڑے ابو کی لڑکی ہے، مطلب میری بڑی آپی ہے۔ تو اس ویڈیو میں میری فیملی کا کچھ پارٹ نظر آ رہا ہے، کچھ ممبرز ہیں جو میرے 2 نیفیو ہیں، میری آپی ہے، بھابھی ہے اور میرا بھائی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ رشتہ داری صرف اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ نہیں نبھانی۔ رشتہ داری مطلب جو بھی رشتے آپ کو جو بھی رشتے ہمیں اس دنیا میں ملے ہیں، جیسے وہ چاچا ہوئے، ماما ہوئے، خالہ ہوئے، پھوپھا ہوئے، پھوپھی ہوئے، جتنے بھی رشتے ہیں ہمیں ان سب کو لے کر چلنا ہے اور ہمیں ان سب کی خیر خبر لینی ہے۔
کیونکہ آج کے دور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اتنے دور بسے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خیریت بھی نہیں لیتے۔ اگر آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار پریشان ہے، اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ اس حیثیت میں ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو پلیز آگے بڑھ کر ان کی مدد کیا کریں، کیونکہ ہر انسان مانگنے والا نہیں ہوتا۔ ہر انسان مطلب کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی آپ سے مانگنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو آگے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے آپ کو اس مقام پہ رکھا ہے تو آپ کس کی مدد کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتہ دار کو دیکھنا ہے۔ تو پلیز اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، بھائی بہنوں کی ہیلپ کیا کریں، ان کی مدد کے لیے آگے آیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے تو اس چیز کا اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اس سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور اللہ آپ کے مال اور دولت میں اور برکت دے گا۔ دوست بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بہترین سنگتی کو اختیار کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ دوستی انسان کی ایمان اور اخلاق میں بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اچھی سنگتی میں رہیں اور اچھے نیک پاک دوست بنائیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں خود سے رشتوں کو توڑتے ہیں اور اسے آگے نہیں لے کر چلتے، یا ان رشتوں کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے اس چھوٹی سی ویڈیو پہ رشتہ داری کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ پاک مجھے معاف کریں گے۔ جو انسان رشتوں کی قدر کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کی زندگی میں سکون اور ڈھیروں برکت ڈالتا ہے۔ تو آج سے ایک ارادہ کریں کہ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور سارے رشتہ داروں سے بہت محبت اور خلوص سے پیش آئیں گے۔ اگر کوئی برا کرتا بھی ہے یا کسی کی بات بری لگ جاتی ہے تو اللہ کے لیے اسے معاف کریں گے اور اس رشتے کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔